حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا سالم بن نوح قال اخبرنا جريري ان ابي نجد نبي سيد الخدري رضي الله تعالى قال خرجنا حجاجا او عمارا، ہم حاجی ہو کر یا عمرہ کرنے والے بن کر ہم لوگ نکلے مکہ کی طرف. وہ معنا ابن سعید، اور ہمارے ساتھ ابن سعید بھی تھا. قال فنزلنا منزلا، ہم ایک منزل پر اترے قیام کرنے کے واسطے اور آرام کرنے کے واسطے. فتفرق الناس، لوگ الگ الگ ہو گئے، یعنی ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق جگہ تلاش کر کے قیام پذیر ہو گیا تاکہ وہاں کیا کرے کہ آرام کرے. یہ بھی ایک جگہ پسند کر لی انہوں نے بھی. اور باقی تو انا، میں اور وہ یعنی ابن سعید دونوں ایک جگہ باقی رہ گئے. فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، میں نے اس سے سخت وحشت محسوس کی، گھبراہٹ محسوس کی یا نفرت محسوس کی ان باتوں کی بنا پر جو اس کے بارے میں کہی جاتی ہے. یہ دجال ہوگا، یہ دجال ہوگا، یہ دجال ہوگا. تو مجھ سے اسے گھبراہٹ ہوئی کہ اگر دجال وہی ہو تو کوئی بھی کر دے گا یہ. ہاں گھبراہٹ ہوئی ان کو. تو قال، تھوڑی دیر ہوئی، وجاء بمتاعه، اور اپنے سامان لے کر آیا. سامان کہیں اور تھا تو وہاں سے ایک یہاں آیا اور چاہا کہ میرے سامان کے تو اس کا سامان رکھ دے. میں تو وہ گھبرایا. کہتے ہیں وجاء بمتاعه، اپنا سامان لے کر آیا. ووضعه ما متاعي، اس نے وہ سامان میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا. اور اب اس کو پسند نہیں تھا. فقلت، میں نے کہا ان الحر شدید، ارے گرمی سخت ہے. فلو وضعته، اگر سامان اس درخت کے نیچے رکھ دیا ہوتا اچھا ہوتا، وہاں رکھ دیا ہوتا. یہاں کیوں رکھا؟ کیونکہ گرمی بہت ہے، اور جہاں ایک تو گرمی بہت ہو اور دوسرے زیادہ ہو تو گرمی کیا ہوتی ہے اور لگتی ہے. ارے بھائی گرمی دور کرنے کے واسطے جگہ کا خالی ہونا اور وسیع ہونا یہ بڑی معین و مددگار ہے. ہاں پورا گھر دوچوں سے بھرا ہوا ہو اور گرمی ہو تو گرمی ہو لگے گی، تو خالی ہو تو اور دروازے کھلے ہو. مگر تمہارا الٹا مسئلہ ہے، تمہارے کھڑکی کے اندر پیک ہوتے ہیں گرمی کے زمانے کے اندر بھی، اور دروازہ کھل جائے نا تو بدبو کا ایک فوارہ نکلتا ہے. بدبو کا فوارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھائی ٹھنڈی کے زمانے میں بند کرو برابر ہے، مگر گرمی کے زمانے میں بند مت کرو. ہاں تو گرمی بہت ہے، سامان تھوڑا الگ رکھو گے، دور رکھو گے تو ہوا سے رکاوٹ نہیں بنے گی، ہوا آتی رہے گی. تو سامان دور رکھ دو ایسا کر فلاں درد کے نیچے. کال، اب وہ سعید کہتے ہیں اس نے وہ کام کیا لیکن ابھی کچھ بولا نہیں وہ. کال، اب وہ سعید کہتے ہیں فرفیت لنا غنم، ہمارے سامنے بکریاں اٹھائی گئی، بلند کی گئی. یہ لفظی ترجمہ ہے، ہمارے سامنے بکریاں آ گئی. آ رہی ہو کہ کسی بھائی تو وہاں تو بکریوں کا علاقہ ہے. ارے اونٹ اور بکریاں ہی عربوں میں زیادہ ہے. اور ابھی بھی کیا وہی ہے، چرانے والے چرانے نکلتے تھے، لانے والے لاتے تھے، ایسا ہوتا تھا. تو بکری کا ریوڑ نکلا ہمارے سامنے، بکری کا ریوڑ نکلا ہمارے سامنے، بلند کی گئی ریوڑ نکلا. فانطلق، وہ آدمی گیا. فجاء بعصٍ، ایک بڑا پیالہ دودھ لے کر آیا. اس سن کہتے ہیں بڑا پیالہ جو دودھ سے بھرا ہوا ہو، لہذا ایک دودھ سے بھرا پیالہ وہ لے کر آ گیا. فقال، اور کہنے لگا اشرب ابا سعید، یہاں سے ندا معذوف ہے، ابو سعید پی لو. فقلت، میں نے کہا اس کے ہاتھ سے پینا نہیں تھا، اگر اس کے ہاتھ سے پینا نہیں تھا تو کیا کہے. فقلت، میں نے کہا کہ ان الحر شدید، گرمی سخت ہے. واللبن حار، اور دودھ گرم ہے. اس سے معلوم ہے کہ دودھ کیا ہے کہ گرم ہے، تاثیر کے اعتبار سے کیا ٹھنڈا ہے. ہاں دودھ گرم ہے. ابن سید بولا نہیں، وہ کوئی اس کو مانتا ہے. ماں بھی مجھے کوئی حرج نہیں تھا مگر یہی، ماں بھی مجھے کوئی حرج نہیں تھا مگر یہ کہ میں اس کے ہاتھ سے پینے کو ناپسند کرتا تھا، اس لیے میں نے بہانہ کیا. مانا کہ اس طرح کا بہانہ درست ہے.
अगर कोई चीज खाने को दे रहे और तुमको नहीं खाना तो बहाना कर दो, मगर झूठी बात नहीं होनी चाहिए। इन्होंने झूठी बात नहीं कही, गर्मी सख्त है और ये भी दूध भी गर्म है, इसलिए मुझे नहीं पीना। और आगे जो बात कर रहे हैं वो अपने अंदर की बात कर रहे हैं। माँ भी, मुझे कोई उसरे नहीं था मगर ये कि मैं उसके हाथ से पीने को नापसंद करता था, धोकर वो लाया था, प्याला वो दे रहा था। आगे ये कहते हैं मैंने नापसंद के बाद कि मैं उसके हाथ से प्याला लूं, मगर वो समझ गया कि क्यों नहीं पीना चाहते, तो होशियार था ही, गाना था वो समझ गया। फकाल, कहने लगा अबा सईद लगत हमम, तो कभी इरादा होता है कि मैं एक रस्सी लूं और उसको दरख्त पर लटका दूं, सुम्म अख्तनी को, और मैं गला घूंट दूं अपना। अरे सुम्म अख्तनी को वल मुनखलिका कुरान में मौजूद है, सुम्म अख्तनी का, फिर मैं अपना गला घूंट दूं, यानी रस्सी बांध दूं ऊपर और सूली खा दूं, मर जाऊं। लोगों की बातें सुन सुन के मैं थक गया हूं, और तुम भी मेरे से ये हरकत करते हो। कहने का मतलब साफ कहा नहीं, मगर कहने का मतलब ये तुम भी ऐसे हरकत करते हो, मेरा सामान मार के दो मुझे, इसे चाहता हूं कि मर जाऊं, नहीं जिंदा रहना। तुम लोग ऐसे हरकत करते हो। लगा धमम, तो तहकीक कि मैंने इरादा किया कि मैं एक रस्सी लूं, फिर रस्सी को गर्द से लटका दूं, फिर अपने आप क्या है कि गला घोट दूं उन बातों की वजह से जो लोग मेरे बारे में कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि अबू सईद मन खफिया अलैहि हदीस रसूल, जिसके पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मक्फी रही है, मा खफिया अलैकुम माशर अंसार, है अंसार की जमात, तुम पर तो मक्फी नहीं है ना। अरे जिन पर मक्फी है उनको मक्फी है, आप पर तो मक्फी नहीं है। अलस्त मिन आलमिन नास बेहदीस रसूल, क्या तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को सबसे ज्यादा जानने वालों में से नहीं हो? तो वो सही तो खुद नहीं है, उनकी रियायतें मौजूद है, तुम जानते नहीं हो। अरे सर, तो यहां से दोबारा बातें कहने लगा कि वो ऐसा होगा मैं ऐसा हूं, तुमको पता है, वो ऐसा होगा मैं ऐसा हूं,